اسے اسلامی حلیے میں ڈھال کر ایک عاشق رسول بنا دیا. حلیہ؟ اسلامی حلیہ اور گانا بجانا یعنی موسیقی، دونوں بہت اہم موضوع چھیڑ دیے ہیں آپ نے. پہلے آئیے موسیقی کی طرف. دلائل کا ایک انبار ہے میرے پاس موسیقی کے حق میں، لیکن میں صرف ایک دلیل دینا چاہتا ہوں جس کے بعد دوسری کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. آپ یہ بتائیے کہ آج تک دنیا میں پیغمبر کتنے اتارے گئے؟ جی 1,24,000. اور ان 1,24,000 میں سے کتابیں کتنوں پہ نازل ہوئی؟ جی صرف 4 پر. گویا یہ تو طے ہو گیا کہ یہ 4 باقی 1,23,996 پیغمبروں سے زیادہ برگزیدہ ہیں. بے شک ان 4 کو اللہ نے معجزے عطا کیے. حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف. موسیٰ کو اس قابل بنایا کہ وہ لاٹھی سے دریا کے 2 ٹکڑے کر دے. عیسیٰ کو یہ طاقت دی کہ وہ مردے کو دوبارہ زندہ کر دے. اور داؤد کو کیا دیا؟ موسیقی. ایسی سریلی آواز اور راگوں اور سازوں پر اتنا عبور کہ سر لگائیں تو پہاڑ ساتھ گانے لگے. دنیا جہان کے پرندے مدہوش ہو کے آواز کی جانب کھچے چلے آئے. زبور اٹھا کے دیکھیے، یہ تک لکھا ہے کہ کن راگوں سے اور کن سازوں پہ گا کے حضرت داؤد الصلوۃ والسلام نے خدا کی حمد و ثنا کی. کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند کریم اپنی تعریف سننے کے لیے ایک حرام چیز کا انتخاب کرے اور اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر کو حرام چیز معجزے میں دے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی پوچھیں کہ برات جس قبیلے میں گئی ہے وہ انصار ہیں اور انصار موسیقی کے بہت رسیا ہوتے ہیں، کیا تم نے برات کے ساتھ کچھ گانے والیاں بھی بھیجی ہیں یا نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور ابو موسیٰ اشعری کی قرت سے خوش ہو کر اس سے یہ بھی کہیں کہ لگتا ہے تمہارے گلے میں تو داؤد کا ساز رکھ دیا گیا ہو؟ بڑے معترضہ جملے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری کی قرات کا ذکر ہے، لیکن وہاں بالکل ساز کا لفظ نہیں تھا، سوز کا تھا، جسے ساز کر دیا گیا. یہ جو انہوں نے کہا یہ شان رسالت پر ایک بہت بڑا حملہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے متعلق یہ کہنا، بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، ان کے متعلق یہ کہنا کہ ان کو موسیقی کا معجزہ دیا گیا، یہ بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے. ہاں وہ باقی جو دوسرا جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بطور معجزہ دیا، بالکل ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی دریا کو 2 ٹکڑے، جب عصا مارتے تو دریا 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا، یہ بھی صحیح ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو موسیقی نہیں بلکہ ان کو ایک اچھی آواز عطا فرمائی گئی، خوش الحانی عطا فرمائی گئی. اور اس پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجہ حسن الصوت، کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جو خوبصورت شکل والا اور خوبصورت آواز والا نہ ہو، لیکن انا نبیکم احسنہم وجہا واحسنہم صوتا، کہ میرے صحابہ تمہارا نبی جو ہے وہ تو سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والا اور سب سے زیادہ اچھی آواز والا ہے. بے شک. تو اب آپ اندازہ کریں کہ ہر نبی جناب اچھی آواز والا تھا، اور وہاں ساز کا ذکر نہیں تھا، سوز کا مطلب کہ ان کی آواز میں اتنا سوز تھا کہ انا سخرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی آواز میں اتنا یعنی سوز رکھا تھا کہ جب وہ اپنے لہنے داؤدی سے جب وہ تسبیح پڑھتے تھے، اتنی شاندار آواز تھی تو پرندے اور پہاڑ بھی جھوم جاتے تھے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے تھے. لیکن جہاں تک موسیقی کہنا کہ ان کو موسیقی کا معجزہ دیا گیا، راگ ساز، یہ راگ ساز اور یہ کہنا یہ بہت بڑا حملہ ہے. ان کو چاہیے یہ جو اداکار صاحب ہیں ان کو توبہ کریں،
ان کو توبہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں. یہ شان نبوت پہ حملہ ہے, اور جو نبی کی شان میں اشارتاً یا کنایتاً اگر کوئی جملہ گستاخی اور بے ادبی کا بول دے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو. اچھا, ویسے ایک بڑی عجیب سی بات ہے علامہ صاحب, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, یہ تو خیر فلم کی معاملات ہیں, کبھی میں نے ابھی کسی پروگرام میں کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی, یا میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ جب کلام کرتے تو پتھر بھی بول پڑتے, تو لوگوں کی تنقید یہ آتی, کیا بات کر رہے ہیں آپ ان کو ہیومن بنا کے رکھیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے پسینے میں خوشبو ہو یا وہ کلام کرے تو پتھر بول پڑے. لیکن جہاں اپنی بات ثابت کرنی ہو اور موسیقی کو درست کرنا ہو تو کہا جب وہ گاتے تھے تو پہاڑ بھی گانے لگا تھا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے بھائی, جہاں آپ کا معاملہ ہے وہاں پہاڑ گاتے, اور جہاں رسول کے پسینے کی بات کریں یا ان کے ہاتھ جو کنکریاں بول پڑے, یہ بڑا کمال ہے, یہ موجود ہے. اور باقی رہا موسیقی کے صاحب یہ کہنا کہ جی میں بھی دیکھتا رہتا ہوں, سنتا رہتا ہوں, ٹی وی پر کچھ لوگ آتے ہیں پروگرام کرتے ہیں. ابھی میرے خیال ہے شاید وہ جیو پر ہی آ رہا تھا, کوئی ڈاکٹر فاروق تھے, کیا نام تھا ان کا جی, اور ایک وہ موسیقی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر موسیقی کے بارے میں جو ہے وہ کہیں کوئی آیت جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ ہے سب کچھ لیکن ہوتا سن چاہیے. اچھا, اس میں جو حضرت عائشہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ذکر جو کیا گیا ہے, وہاں پر بھی جو میں نے پڑھا ہے اس میں ڈھول کا ذکر ہے, لیکن موسیقی اور گانے کا ذکر تو حدیث میں کہیں نہیں تھا. بالکل. اور پھر وہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس کو جو انہوں نے ابھی دلیل پیش کی ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنی خادمہ کی شادی جو ہے وہ تو انہوں نے پوری حدیث تو بیان کی ہے, بخاری میں جو آتا ہے وہ ایسے آتا ہے, خادمہ کی شادی جب اپنے انصار میں کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ گانے والی عورتیں بھیجیے, تو فرمایا نہیں, تو فرمایا بھیجنا چاہیے تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بھیجنا چاہیے تھا, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا گیت یعنی کون سا گانا, وہ گانے والی کوئی بری بات تو نہیں, تو عورتیں آپس میں بیٹھ کے گا رہی ہیں, لیکن گانا بھی تو آپ دیکھیں کہ وہ کون سا. لیکن آج کل جو عورتیں گانا گاتی ہیں ان کو آپ دیکھ لیں, اور جو گیت انصار کی عورتوں کے بارے میں جو حضور نے فرمایا کہ گیت گانے والی عورتیں بھیجتی, وہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ ان کو بھیجتی گانے والیوں کو, گیت والیوں کو, اور وہ یہ گاتی عطا ناکم عطائی ناکم فہیا آنا وہیا کم, ہم آئے ہیں تمہارے پاس, ہم آئی ہے تمہارے پاس, تم پر سلام ہو ہم پر سلام ہو. اب آپ غور کریں کتنا اچھا. اچھا, یہاں پر قرآن کو بھی قرات کو گانا سمجھا گیا ہے کہ جیسے قرات جو ہے وہ گانا ہے, موسیقی ہے, تو کچھ گانے اور قرات ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ گانا بلکہ علامات قیامت میں کہ لوگ گا گا کے قرآن پڑھتے ہیں. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو, مطلب یہ ہے کہ یہ تو بہت بری بات ہے کہ یعنی اس کو قیاس کر لینا جناب اعلیٰ گانے پر. یہ کوئی اچھی آواز ہے تو حضور نے فرمایا سید القرآن بحسن اصواتکم, کہ قرآن کریم فرقان حمید کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھو. ڈاکٹر صاحب سارے سوالات آپ کی طرف. میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن کریم نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک مقام تو یہ ہے کہ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورا کل له اواب. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا ہے. دیکھیں تسخیر کا ذکر ہے, پہاڑوں کی تسخیر کا ذکر ہے, ہم نے اس کو مسخر کر دیا ہے. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق, یہ کس کے ساتھ؟ حضرت داؤد کے ساتھ مسخر کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے وہ جو پرندے ہیں وہ جمع کر دیے گئے. کل له اواب, یہ سارے کے سارے اس کی جانب اپنے ارادے سے رجوع کرنے والے تھے, اس کی طرف لوٹ کر آنے والے تھے. کل لہو میں لہو ضمیر حضرت ہو کی حضرت داؤد کی طرف اگر لوٹے گی تو اس کا معنی یہ بنے گا. لیکن میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں اس کا مادہ ہے اوبن, الف واو بے, اوب. رجوع اور اوب معنی ایک ہیں, رجوع واپسی, اوب واپسی, لیکن دونوں میں فرق ہے. ہمارے علماء بیان کرتے ہیں, امام راغبی اصفہانی نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں رجوع جو ہے وہ کسی ارادے اور بغیر کسی ارادے